کیا آپ یقین کرے گی کہ آج بھی دنیا میں ایک ایسا سفر موجود ہے جسے جدید ترین طیارہ بھی مکمل طور پر پتہ نہیں کر سکے؟ ذرا تصور کیجیے، آپ لندن میں بیٹھے اور صرف ایک فلائٹ کے ذریعے سیدھا آسٹریلیا پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج جب دنیا کا تقریباً ہر بڑا شہر کسی نہ کسی براہ راست پرواز سے جڑا ہوا ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بھی ایک عام سی بات ہوگی، لیکن حیران کن حقیقت یہ ہے کہ ایک صدی گزر جانے کے باوجود لندن اور آسٹریلیا کے درمیان باقاعدہ نان اسٹاپ کمرشل پرواز کبھی ممکن نہ ہو سکی۔ وجہ صرف ایک تھی، فاصلہ۔ اتنا طویل فاصلہ کہ زمین پر موجود تقریباً ہر مسافر بردار طیارہ درمیان میں ایندھن بھرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ لیکن اب 2027 میں پہلی بار تاریخ بننے والا ہے، ایک ایسے طیارہ تیار کیا جا رہا ہے جو تقریباً 22 گھنٹے مسلسل فضا میں رہے گا، ہزاروں مسافروں کا برسوں پرانا خواب پورا کرے گا اور دنیا کی سب سے لمبی نان اسٹاپ کمرشل فلائٹ کا نیا ریکارڈ قائم کرے گا۔ لیکن اس کامیابی کی اصل کہانی صرف ایک نئی جہاز کی نہیں بلکہ ایک ایسے خواب کی ہے جس کا آغاز آج سے 100 سال پہلے ہوا تھا۔ وہ وقت جب آسٹریلیا جانا کسی سفر کا نام نہیں بلکہ ایک مہم کا نام تھا۔ 18ویں صدی کے آخر میں جب برطانیہ نے آسٹریلیا میں آبادکاری شروع کی تب دونوں سرزمینوں کے درمیان سفر صرف سمندر کے ذریعے ممکن تھا۔ یہ سفر اتنا طویل تھا کہ ایک طرف پہنچنے میں تقریباً 8 سے 12 ماہ لگ جاتی تھی۔ لوگ اپنے گھر والوں سے رخصت ہوتے تو انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دوبارہ ملاقات 1 سال بعد ہو گیا کبھی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، تیز رفتار جہاز بننے، نہریں تعمیر ہوئی اور سفر چند مہینوں تک محدود ہو گیا، لیکن پھر بھی آسٹریلیا دنیا کے دوسرے کنارے پر ہی محسوس ہوتا تھا۔ پھر پہلے جنگ عظیم ختم ہوئی اور انسان نے ایک ایسا خواب دیکھا جسے بہت سے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ کیا ایک ہوائی جہاز برطانیہ سے آسٹریلیا تک جا سکتا تھا؟ 1999 میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایک تاریخی مقابلہ منعقد کیا گیا جسے گریٹ ایئر ریس کہا جاتا ہے۔ 6 ٹیم میدان میں اتری، مگر اصل کامیابی 2 آسٹریلین بایوں راس سمتھ اور کیٹ سمتھ کے حصے میں آئی۔ ان کے ساتھ 2 میکینک بھی تھی، کیونکہ اس زمانے میں طیارہ اڑان صرف پائلٹ کا کام نہیں تھا بلکہ ہر لمحہ جہاز کو زندہ رکھنے کی جنگ بھی تھی۔ انہوں نے لندن سے پرواز کی، لیکن یہ آج کی طرح ایک سیدھی فلائٹ نہیں تھی۔ ہر چند گھنٹوں بعد جہاز کو کہیں نہ کہیں رکنا پڑتا، کبھی ایندھن ختم ہونے لگتا، کبھی موسم راستہ رک لیتا اور کبھی انجن جواب دینے لگتا۔ منصوبہ صرف 14 سٹاپ کا تھا، مگر حقیقت اس سے کئی زیادہ مشکل نکلی۔ سفر کے دوران انہیں مزید 9 غیر منعقد سٹاپ کرنے پڑے، یعنی مجموعی طور پر 23 مرتبہ جہاز زمین پر اترا۔ تقریباً 28 دن بعد وہ آسٹریلیا پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ رفتار آج کے معیار کے مطابق انتہائی سست لگتی ہے، لیکن اس وقت یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی فضائی کامیابی میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ پہلی بار ثابت ہو گیا تھا کہ برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان فضائی سفر ممکن ہے۔ اسی لمحے سے ایک نیا خواب پیدا ہوا۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب یہ سفر چند دنوں میں، پھر چند گھنٹوں میں اور شاید بغیر کسی سٹاپ کے مکمل ہوگا، لیکن اس خواب کو حقیقت بننے میں ابھی کئی دہائی باقی۔ 1919 کی تاریخی کامیابی نے دنیا کو یقین تو دلایا دیا کہ برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان فضائی سفر ممکن ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سفر آپ بھی عام انسان کو فون سے بہت دور تھا۔ تقریباً 16 سال بعد 1935 میں ایک نئی تاریخ لکھی گئی۔ آسٹریلیا کے قنتاس اور برطانیہ کے امپیریل ایئر ویز نے پہلے باقاعدہ کمرشل فضائی سروس شروع کر دی۔ یہ ایک انقلابی قدم ضرور تھا، لیکن اگر آپ آج اس سفر کا شیڈول دیکھیں تو شاید یقین نہ کریں۔ جہاز لندن سے الٹا پھر پیرس، اس کے بعد الیگزینڈریا، بغداد، کراچی، دہلی، کلکتہ، سنگاپور، جکارتہ، ڈارون اور نہ جانے کتنے دوسرے شہروں میں رکتا ہوا آخر کار آسٹریلیا پہنچا تھا۔ یہ ایک فلائٹ کم اور پوری دنیا کے فضائی ٹور زیادہ لگتا تھا۔ پورا سفر تقریباً 12 دن لیتا تھا۔ صرف چند خوش قسمت لوگ ہی اس میں سفر کر سکتی تھی، کیونکہ ٹکٹ کی قیمت آج کے حساب سے $10,000 کے برابر، مگر ہر نئی کامیابی ایک اور بڑے خواب کو جنم دے رہی تھی۔ انجینئر ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی، کیا کبھی ایسا جہاز بن سکے گا جسے بار بار رکنا نہ پڑے؟ پھر وقت نے رفتار پکڑی۔ 1938 میں نئی فلائنگ بوسٹ آئی۔ دوسری جنگ عظیم نے اگرچہ فضائی سفر کو شدید متاثر کیا، لیکن اس جنگ نے ایسی ٹیکنالوجی کو بھی جنم دیا جس نے مستقبل بدل دیا۔ 1943 میں قنتاس نے ایک انتہائی خطرناک مشن شروع کیا۔ چھوٹے سے کٹالین طیارے کو بحیرہ ہند کے اوپر ہزاروں کلومیٹر بغیر رکے اڑایا گیا۔ یہ پرواز اتنی طویل تھی کہ مسافروں نے ایک نہیں بلکہ 2 طلوع آفتاب دیکھے، اس لیے اس سروس کا نام پڑا ڈبل سن رائز۔ یہ نام بعد میں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ جنگ ختم ہوئی، نئی جہاز آئی، زیادہ طاقتور انجن بنے اور ہر چند سال بعد سفر مزید مختصر ہوتا گیا۔ پھر آئے 1959۔ یہ وہ سال تھا جب جیٹ انجنوں نے سب کچھ بدل دیا۔ بوئنگ 707 نے پہلے بار ثابت کیا کہ رفتار بھی اتنے اہم ہے جتنے رینج۔ جہاں پہلے کئی دن لگتے تھے، وہی سفر آپ تقریباً 1.5 دن میں مکمل ہونے لگا۔ مگر ایک مسئلہ آپ بھی واقع تھا، ایندھن۔ جتنا زیادہ ایندھن اتنا زیادہ وزن، اور جتنا زیادہ وزن اتنے کم پرواز کے حد۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس نے انجینئر کو کئی دہائیوں تک پریشان رکھا۔ پھر 1970 کی دہائی میں منظر پر آیا ایک نیا دیو، بوئنگ 747، وہ طیارہ جسے لوگ آج بھی کوئین آف دا اسکائز کہتے ہیں۔ یہ صرف بڑا نہیں تھا بلکہ پہلے سے کئی زیادہ دور تک اڑ سکتا تھا۔ آپ لندن اور آسٹریلیا کے درمیان سٹاپ کی تعداد مسلسل کم ہونے لگی، 6 پھر 4 پھر 2 اور آخر کار صرف 1۔
دنیا کو لگنے لگا کہ شاید منزل آج زیادہ دور نہیں۔ 1989 میں قنطاس نے ایک ایسا تجربہ کیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک بوئنگ 747 نے بغیر رکی سیدھا لندن سے آسٹریلیا تک پرواز کر لی۔ اخبارات نے اسے تاریخی کامیابی قرار دیا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ جہاز میں نہ مسافر تھے نہ کارگو، اور اضافی ایندھن کی بدولت اس نے یہ ریکارڈ قائم کیا تھا، یعنی عام تجارتی پرواز کے طور پر آج بھی ناممکن تھا۔ خواب ابھی ادھورا تھا اور دنیا کو اس خواب کی تعمیر کے لیے مزید کئی دہائی انتظار کرنا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ٹیکنالوجی ترقی کرتے رہی، لیکن لندن اور آسٹریلیا کے درمیان نان اسٹاپ کمرشل فلائٹ اب بھی صرف ایک خواب تھی۔ پھر 2017 آیا۔ قنطاس نے ایک ایسے منصوبے کا اعلان کیا جس نے پورے ایویشن انڈسٹری کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اس منصوبے کا نام تھا پروجیکٹ سن رائز۔ یہ صرف ایک نئی فلائٹ شروع کرنے کا منصوبہ نہیں تھا، یہ تقریباً ایک صدی پرانے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش تھی۔ قنطاس نے دنیا کے دو بڑے ہوائی جہاز بنانے والی کمپنیوں ایئر بس اور بوئنگ کو ایک چیلنج دیا۔ ہمیں ایسا طیارہ چاہیے جو مکمل مسافر اور کارگو کے ساتھ بغیر کسی سٹاپ کے سڈنی سے لندن تک پرواز کر سکے۔ یہ ایک آسان مطالبہ نہیں تھا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ جہاز کو تقریباً 17,000 کلومیٹر سے زیادہ مسلسل اڑان ہوگا۔ آخر کار ایئر بس کا ڈیزائن منتخب کیا گیا۔ یہ تھا 1350-1000 ULR۔ ظاہری شکل میں ایک عام A350 جیسی ہی دکھایا دیتا ہے، لیکن اس کے اندر کئی بڑی تبدیلیاں کی گئی۔ اضافی فیول ٹینک، زیادہ مضبوط ڈھانچہ، کم مسافر اور زیادہ رینج۔ یہ تمام تبدیلیاں صرف ایک مقصد کے لیے تھی، دنیا کے سب سے طویل نان اسٹاپ کمرشل پرواز ممکن بنانا۔ اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق رہا تو 2017 میں پہلے مرتبہ ایک مسافر آسٹریلیا میں جہاز پر سوار ہوگا اور تقریباً 22 گھنٹے بعد سیدھا لندن میں اترے گا، بغیر کسی لینڈنگ کی، بغیر جہاز بدلے اور بغیر کسی ایندھن بھرنے کی۔ سوچی، صرف ایک صدی پہلے یہی سفر تقریباً 28 دن لیتا تھا، پھر 12 دن، پھر 4 دن، پھر 1.5 دن، اور آپ صرف 22 گھنٹے۔ یہ صرف رفتار کی کہانی نہیں، یہ انسان اعظم انجینئر اور مسلسل جدوجہد کی کہانی ہے۔ ہر نسل نے ایک نئی حد عبور کی اور اگلے نسل کے لیے ایک نیا خواب چھوڑ دیا۔ شاید آج ہم 22 گھنٹے بھی بہت زیادہ لگتے ہو، لیکن اگر 1919 کا کوئی فلائٹ آج زندہ ہوتا تو وہ اسے کسی معجزے سے کم نہیں سمجھتا، اور شاید یہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم ناممکن کو قبول نہیں کرتے، ہم اسے چیلنج کرتے ہیں۔ آج آسٹریلیا اور لندن کے درمیان نان اسٹاپ پرواز حقیقت بننے جا رہا ہے، لیکن کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے آنے والے برسوں میں ہم زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک صرف چند گھنٹوں میں پہنچ جائیں، کیونکہ تاریخ نے ہمیں ایک بات بار بار سکھائی ہے، ہر وہ چیز جو آج ناممکن لگتے کل انسان کی معمول کی زندگی کا حصہ بن سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروجیکٹ سن رائز صرف ایک نئی فلائٹ نہیں، بلکہ انسانی ترقی، ہمت اور جدت کی ایک زندہ مثال ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسے حیرت انگیز کہانیاں پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی کہانی شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن ہو۔ ملتے ہیں اگلی تحقیق پر۔